بغداد شریف میں ایک نیک پاکیزہ خاتون رہا کرتے تھے جن کا نام ربیعہ ہے۔ ان کی شادی ایک مالدار لڑکے سے ہو گئی۔ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی۔ ربیعہ کو اللہ رب العزت نے بہت عزت عطا فرمائی تھی۔ اس مالدار کے یہاں جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو وہ تکبر میں ڈوبا رہتا تھا، غروریت کا لباس اوڑھا رکھا تھا، متکبر ہو چکا تھا، وہ غریبوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کہتی ہے کہ دروازے پہ ایک سائل سوال کرنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو اس کا شوہر جو ہے بالکنی سے جھانکنے کے بعد کہا کہ خبردار اس کے جھولی میں کچھ مت ڈالنا، یہ لوگ دکانداری کر رہے ہیں، یہ لوگ دھندا بنا لیے ہیں۔ ربیعہ کہتی ہے کہ میں نے اس نوجوان کے چہرے کو جب دیکھا تو چہرے پہ درد کے عنوان نظر آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پہ درد کے الفاظ اور بھوک کے الفاظ جب میں نے پڑھے تو میں سمجھ گئی کہ یہ نوجوان کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ ربیعہ کہتی ہے کہ اگر تم اپنی دولت سے نہیں دینا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، کم از کم میرے میکے سے جو دولت ملی ہے میں اس میں سے دینا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر بھی منع کر دیا۔ ربیعہ کہتی ہے کہ آگے میں چھپ چھپا کے کسی طریقے سے گئی، اس کے جھولی میں نے ڈال دیا کہ جا کے کھانا کھا لینا آگے۔ ربیعہ نے جیسے ہی جھولی میں اس کے ڈالا دولت کو، ربیعہ کا شوہر دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ میری نافرمانی تم نے کی ہے، میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ 3 طلاق کا دینا ہوتا ہے کہ ربیعہ کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر! وہ حیران و پریشان ہو گئی اور اپنے باپ کے گھر پہ چلی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ 2 سالوں تک میں اور میرے والد گرامی بہت زیادہ پریشان رہے کہ اب کیا ہوگا آگے۔ 2 سالوں کے بعد کہتی ہے کہ ایک امیر لڑکی کا رشتہ آیا، بہت زیادہ مالدار وہ لڑکا تھا۔ کہتی ہے کہ جب میری شادی ہو گئی میں اپنے شوہر کے گھر پہ گئی، جب میرا شوہر آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں نے کہا میں نہیں جانتی ہوں۔ ربیعہ کہتی کہ سامنے سے میرے شوہر بولتے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کی وجہ سے تمہارا گھر اجڑا تھا، میں وہی فقیر ہوں جس کی وجہ سے تمہیں طلاق دے دیا تھا تمہارا پہلا شوہر۔ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ربیعہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے اور کہہ دیا کہ میری وجہ سے تم بہت زیادہ پریشان ہو، اب تم اس گھر کی ملکہ بن کے رہو گے، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ ربیعہ کہتی کہ وہ گھر کا ہر کام کیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی دروازے پہ سائل سوال کرنے کے لیے آتا، جب کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا اللہ کے نام پہ، تو میرے شوہر نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے جھولی میں تم اپنے ہاتھوں سے ڈالا کرنا۔ ربیعہ کہتی کہ ایک دن میرے دروازے پہ ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، میں دروازے پہ گئی اس کے جھولی میں ڈالنے کے لیے، جب تک میری چیخ نکل گئی اور میں گر پڑی۔ میرے شوہر آنے کے بعد پوچھنے لگے تم کیوں گر گئی اور تم چیخی کیوں چلائی، کیا پریشانی ہے؟ تو ربیعہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو فقیر سامنے کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا پہلا والا شوہر ہے جو آج فقیر بن چکا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک امیر کبیر انسان چند منٹوں میں کیسے فقیر بن گیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائے، دولت عطا فرما دے، آپ امیر ترین انسان بن جاؤ، آپ رئیس بن جاؤ، آپ مالدار بن جاؤ، تو کبھی بھی غریبوں کو ٹھکرانا مت، کبھی بھی فقیروں کے جھولی میں ڈالنے سے گریز مت کرنا، کبھی فقیروں سے نفرتیں مت کیا کرنا، اللہ کی راہ میں اس دولت کو خرچ کرتے رہنا۔ یقین مانو اگر تم اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں 10 عطا فرمائے۔